ایک رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا انوکھا خواب دیکھا جس نے ان کے دل و دماغ کو جھکجھور دیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پوری طرح صاف ہے اور پورنیما کا چمکتا ہوا چاند بڑی نورانی مسکان کے ساتھ جگمگا رہا ہے۔ اس مسکان کے نور سے ساری کائنات روشن ہو رہی ہے۔ پھر اچانک اس چاند نے دھیرے دھیرے زمین کی اور رخ کیا اور اترتے اترتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے میں ٹھہر گیا۔ چاند کا نور ان کے سینے میں سما گیا اور ان کا پورا جسم دవ్یہ روشنی سے بھر گیا۔ انہوں نے اس چاند کو اپنے دل سے لگایا اور عجیب سکون محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد نیند کھلی تو ان کا دل حیرت اور سوچ میں ڈوب گیا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ کوئی اسادھارن پیغام ہے۔ صبح صبح وہ اپنے منہ بولے بھائی وراقہ ابن نفیل کے پاس پہنچی جو اس دور کے بڑے عالم اور دینی رہنما تھے۔ انہوں نے پورا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر جاننا چاہی۔ وراقہ ابن نفیل نے مسکراتے ہوئے کہا، بہن تو بڑی خوش نصیب ہے۔ تیرے اس خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کا آخری نبی جلد تشریف لانے والے ہیں اور تجھے ان کے ساتھ شادی کی عزت ملنے والی ہے۔ تو دنیا میں سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والی اور ان کے دین کو اپنانے والی خوش قسمت عورت بنے گی۔ وراقہ کی یہ باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں امید اور روحانی مٹھاس بھر گئی۔ اس دن سے ان کے دل میں ایک عجیب امید نے جگہ بنا لی۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شادی کے لائق ہو چکی تھی۔ ان کے چاچا ابو طالب ان کی شادی کرانے کے اچھک تھے پر مالی حالت تنگ تھی۔ وہ بہت فکرمند رہتے تھے کہ اتنے نیک اور سچے بھتیجے کے لیے شادی کا انتظام کیسے کریں۔ ایک دن انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، اے محمد، مجھے افسوس ہے کہ غریب ہونے کی وجہ سے میں تمہاری شادی کی ویوستھا نہیں کر پایا، لیکن میرے ذہن میں ایک خیال ہے۔ ہمارے دوست خویلد کی بیٹی خدیجہ بڑی تجارت کرتی ہے اور انہیں کسی ایماندار اور سلیقے دار مددگار کی ضرورت ہے۔ اگر تم ان کا کاروبار سنبھالو تو اچھی آمدنی سے اپنی شادی کا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چاچا جان، آپ میرے رہنما ہیں، میں آپ کی ہر صلاح کو خوشی سے مانوں گا۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، سمجھداری اور بے داغ کردار کے بارے میں سن چکی تھی۔ انہوں نے اپنے خاص لوگوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ اپنے کاروبار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا چاہتی ہیں۔ پیغام ملنے پر آپ نے اپنے چاچا سے مشورہ کیا اور پھر حامی بھر دی۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کافی رقم اور تجارتی مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو۔ ان کے ساتھ مدد کے لیے میسرہ نام کا ایک قابل غلام اور خجمہ نام کا رشتہ دار سفر میں۔ انہوں نے ان دونوں کو تاکید کی، ان کی خدمت کرنا، ان کے مشوروں کا پالن کرنا اور ہمیشہ آسانیاں مہیا کرانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے کر تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی اور روانہ ہوئے۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد وہ بسرا نام کے شہر پہنچے اور ایک پرانے برگد کے نیچے ڈیرا ڈالا۔ وہ برگد کئی سالوں سے سوکھا تھا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیڑ کے نیچے بیٹھے، اچانک پیڑ میں جان لوٹ آئی، پتے نکلے، پھول کھلے اور پھل اگائے۔ قافلے کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس علاقے میں بحیرہ نام کا ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ جب اسے اس پیڑ کے جیوت ہو جانے کی خبر ملی، وہ دوڑا ہوا آیا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بات کی اور سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جن کا ذکر اسے آسمانی کتابوں میں ملا تھا۔ اس نے میسرہ کو بلایا اور کہا، سنو، تمہارے ساتھ جو نوجوان ہے وہ آخری پیغمبر بننے والے ہیں۔ اپنی ماتر بھومی لوٹ جاؤ، کیونکہ اگر یہودی یا عیسائی انہیں پہچان لیں گے تو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پادریوں کی یہ بات سن کر میسرہ کا دل کانپ اٹھا۔ اپنے سفر کو پورا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دوگنے منافع پر بیچ ڈالا اور جلد ہی مکہ روانہ ہوئے۔ لوٹتے وقت میسرہ اور خجمہ نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ساتھ چل رہا ہے۔ جب وہ مکہ لوٹے تو دونوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ سنایا۔ پیڑ کا چمتکار، بحیرہ کی بات اور سفر میں بادل کا سایہ، یہ سب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل یقین سے بھر گیا کہ یہ نوجوان وہی ہیں جن کی آنے کی خبر کتابوں میں دی گئی تھی۔
कुछ ही रोज बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटकर पूरा हिसाब किताब सुपुर्द किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि दिए गए माल का 2 गुना मुनाफा हुआ है। उन्होंने इतनी खुशी महसूस की कि तय मेहनाने के अलावा खूब इनाम भी दिया। उस दिन से उनके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अजीब सी मोहब्बत और खिंचाव महसूस होने लगा। वराका इब्न नफिल की ताबीर याद करते हुए अब उन्हें पूरा यकीन होने लगा कि वह ख्वाब सच्चा था। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर न सिर्फ सच्चाई बल्कि एक दिव्य चमक महसूस की और अपने दिल में यह फैसला जमा लिया कि अगर दुनिया में कोई मर्द उनके निकाह के लायक है तो वह वही है। मैसना और खुजमा द्वारा सुनाई गई बातों से हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल पूरी तरह मुतमईन हो गया कि जिस नौजवान को उन्होंने अपने कारोबार में शरीक किया था वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया के आखिरी पैगंबर बनने वाले हैं। उन्होंने महसूस किया कि ये वही नूर है जो उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था, जो उनके सीने में समा गया था। अब उनका दिल उसी नूर की तरफ खींचता चला जा रहा था। उनके हर ख्याल में अब वही नौजवान बस चुका था। जब भी वह उस सफर की बात याद करती उन्हें बहेरा पादरी के अल्फाज और उस सूखे पेड़ का जीवन पा लेना याद आ जाता। उनका ईमान और बढ़ जाता। उन्होंने महसूस किया कि ये मुलाकात अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी जो आने वाले वक्त का इशारा दे रही थी। उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कामों में ईमानदारी और नरमी के साथ लगे रहे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी दयानतदारी, सच्चाई और बेमिसाल शख्सियत से दिन ब दिन ज्यादा मुतस्सिर होती गईं। उनकी आंखें देख रही थीं कि ये नौजवान न सिर्फ नेक और अमानतदार है बल्कि उसमें नबूवत की झलक साफ महसूस होती है। वह सोचने लगीं कि अगर यही वही सच्चे नबी हैं जिनकी आने की खबर दी गई है और अगर मुझे इनके साथ बीवी होने की इज्जत मिले तो ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होगी। धीरे धीरे उनके दिल में शादी की तमन्ना मजबूत होती गई। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा से अपने बिल की बात कही। हजरत नफीसा एक समझदार और मुतम्मिल औरत थीं। उन्होंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं ये बात खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाऊंगी। कुछ दिनों बाद नफीसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। पहले तिजारत की बातें की और फिर मुस्कराकर पूछा, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से जवाब दिया, मेरी माली हालत सबको मालूम है, मैं किसी बोझ में किसी को डालना नहीं चाहता। नफीसा ने कहा, अगर कोई समझदार, दौलतमंद और शरीफ औरत आपसे खुद शादी की पेशकश करे और खुद खर्च उठाए तो क्या आप इनकार करेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर पूछा, ऐसी औरत कौन होगी? नफीसा ने मुस्कराकर कहा, वो औरत खुवैलिद की बेटी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। ये नाम सुनकर रसूल पाक कुछ पल खामोश रहे, फिर कहा, अगर वह मुझसे शादी करना चाहे तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी, लेकिन मेरी आखिरी राय मेरे चाचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद ही होगी क्योंकि वही मेरे वली है। नफीसा ने कहा, ठीक है, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। फिर उन्होंने जाकर अबू तालिब से सारा वाकया बयान किया। अबू तालिब सुनकर खुश हुए लेकिन थोड़ा हैरान भी कि इतनी रईस और समझदार औरत उनके भतीजे से शादी के लिए राजी हो गई है। उन्होंने कहा, यह तो खूब सादत की बात है, बस मोहम्मद से मशवरा कर लो। मशवरे के बाद अबू तालिब ने अपनी खुशी जाहिर की और ये रिश्ता मंजूर कर लिया। अबू तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमरा इब्ने असद और वराका इब्ने नफिल के पास गए और निकाह का पैगाम पेश किया। उन्होंने पैगाम कबूल किया और तारीख तय हुई 10 रबीउल अव्वल। उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल। निकाह की रस्म के दिन दोनों खानदानों के इज्जतदार लोग इकट्ठे हुए। चाचा अबू तालिब खड़े हुए और लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा किया और हमें काबा की हिफाजत की इज्जत दी। मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल के लिहाज से गरीब है मगर सिफात में बेमिसाल है। खदीजा सरीही, समझदार और दानिशमंद औरत ने उसे अपने शौहर के तौर पर चुना है, ये हमारी बड़ी इज्जत की बात है। यानी चाचा अबू तालिब ने इस निकाह को बरकतों और इज्जत का सबब बताया। फिर वराका इब्न नफील खड़े हुए और फरमाया,
اللہ کے لیے جس نے ہمیں شرافت اور نیک اولاد سے نوازا۔ خدیجہ اور محمد نسل اور کردار دونوں میں برابر ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چن کر عقلمندی اور عزت کا ثبوت دیا ہے۔ محفل میں موجود لوگوں نے خوش ہو کر دعائیں دی۔ ورقہ نے کہا، میں خدیجہ بنت خویلد کو نکاح کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے اس فیصلے کو کامیاب کرے اور ان کے جیون کو سکون اور برکتوں سے بھر دے۔ یوں نکاح مکمل ہوا، ایک ایسا مبارک نکاح جو انسانیت کی رہنمائی کا آغاز بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کے بعد سارا مال اپنے شوہر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ سب اب آپ کا ہے، آپ جسے چاہے خرچ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دولت کو اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے لیے نہ صرف راضی تھیں بلکہ بہت خوش ہوئیں۔ ان کی شادی شدہ زندگی کبھی کسی شکایت یا تکرار سے نہیں گزری۔ انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ان کی زندگی سچائی، وفا اور سکون سے بھری رہی۔ کہتے ہیں کہ جتنی محبت، سمان اور سمجھ اس رشتے میں تھی، اتنی پوری دنیا کی کسی جوڑی میں نہیں رہی۔ نکاح کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایک نئے سکون اور رونق سے روشن ہو گئی۔ مکہ کی گلیوں میں یہ جوڑی ایک مثال بن گئی، جہاں امانت اور پاکیزگی کا سنگم تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ رشتہ صرف دو دلوں کا نہیں بلکہ دو نیک روحوں کا تھا جو اللہ کی مرضی سے ایک دوسرے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح سادہ اور سچا جیون بتاتے رہے۔ ان کی عبادت، ان کی خاموشی اور گہرائی دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اور زیادہ سمان دینے لگی۔ جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ ہوتی۔ انہوں نے کبھی خود کو صرف بیوی نہیں بلکہ ان کی زندگی کی مددگار سمجھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مگن رہتا۔ وہ اکثر غار حرا میں جا کر خاموشی میں عبادت کرتے اور تنہائی میں اللہ کی نشانیوں پر غور فرماتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھتی کہ ان کا شوہر دن رات سچائی اور انصاف کی تلاش میں ہے تو وہ اپنی تمام سہولیتیں چھوڑ کر ان کے حوصلے کو بڑھاتی۔ کبھی کبھی وہ خود کھانے پینے کا سامان باندھ کر غار تک پہنچاتی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے کبھی کسی شکوہ یا شکایت کا لفظ نہیں کہا۔ ان کی پوری زندگی اپنے شوہر کی خدمت اور اللہ کی رضا میں گزری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح میں جو سکون ملا وہ اس سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ وہ ہے جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب پوری دنیا نے مجھے جھٹلایا۔ انہوں نے مجھ پر ایمان لایا جب اوروں نے انکار کیا۔ انہوں نے میری مدد کی جب میں تنہائی میں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روحانی اور دنیاوی زندگی کا ہر پل آپسی محبت، احترام اور دعاؤں سے بھرا تھا۔ انہوں نے مل کر غریبوں کی مدد کو اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پوری دولت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سونپ چکی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ان کے گھر سے کبھی کوئی یتیم یا ضرورت مند خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی شخصیت تھیں جنہوں نے مکہ کے رئیسوں کو دکھا دیا کہ اصلی دولت سونے چاندی میں نہیں بلکہ دینی خدمت اور فضیلت میں ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد اللہ نے اس مبارک جوڑے کو اولاد سے بھی نوازا۔ حضرت قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اسی گھر میں پیدا ہوئیں۔ گھر میں جب بچوں کی کلکاریاں گونجتیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل جاتا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں سکون اتر آتا۔ یہ گھر وہ جگہ بنی جہاں سے رحمت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب پہلی بار غار حرا میں نبوت کا پیغام نازل ہوا تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور کانپتے ہوئے گھر لوٹے اور کہا، مجھے ڈھک دو۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں ڈاڈس دیا اور کہا، آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ سچے ہیں، رشتے نبھانے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان کے ان شبدوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے ورقہ ابن نفل سے ملاقات کروائی اور ورقہ نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا وعدہ کتابوں میں کیا گیا ہے۔ ان سب گھٹناؤں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ نبھایا۔ جب لوگ انہیں جھٹلاتے
تو وہ ان کی ہمت بنتی، جب دنیا نے منہ موڑا وہ ان کے لیے ڈھال بن گئی۔ برسوں تک انہوں نے اسی سادگی، اسی ایمان اور اسی محبت سے زندگی گزاری۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت اختتام کے قریب آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف دعا کی اور ان کی قبر کے پاس دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ اس دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کی یاد کرتے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ فرماتے، خدیجہ جیسی عورت نہ تو دنیا میں تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ ان کا گھر بھلے اب ویران تھا، لیکن ان کی محبت اور وفا کی خوشبو آج بھی اسلامی اتہاس کے ہر پنے پر محسوس کی جاتی ہے۔